پولیس ڈپارٹمنٹ آپ کا رہا ہے جس سے آپ ریٹائر ہوئے ہیں، اس میں جو پولیس کانسٹیبل ہو یا پولیس آفیسر ہو شہادت کے رتبے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ محکمے کی اساس ہے اور یہ بہت بڑی ایک رتبہ ہے جو کسی کو شہادت کا ملے، اور جو بندہ اپنی جان دے رہا ہے وہ کل کے مستقبل کو بچا رہا ہے، کل کی نسلوں کو بچا رہا ہے، وہ اپنا آپ قربان کر کے ہمارا مستقبل سیو کر رہا ہے، آگے جو نسلیں آنے والی ہیں ان کا مستقبل سیو کر رہا ہے۔ اور شہادت ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک مسلسل اس کے اندر جو جرائم پیشہ لوگ ہیں یا جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کے خلاف ایک مسلسل جہاد کا نام ہے، اور جو ایک دفعہ شہید ہو جائے اس کی پھر مسلسل لوگ اس کی تعریف اور تصریح اور اس میں رہتے ہیں کہ یہ اس نے بہت بڑا رتبہ حاصل کیا، اور یہ واقعی ایک رتبہ اس میں قرآن نے بھی بیان کیا اس کے بارے میں، اور اسلام کی جو روح ہے وہ تو شہادت کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے، اور جنگوں کے اندر اور عام اس میں کیا نام ہے لوگوں کی جان و مال کے تحفظ میں اپنی جان دینا، اس سے بڑا رتبہ اور کار خیر کوئی ہے ہی نہیں کہ آپ اپنی ساری جو زندگی ہے اس کو قربان کرتے ہیں، اپنے بچوں کا مستقبل قربان کرتے ہیں، اپنے خاندان کو سارے اس پہ داؤ پہ لگا کے، اور آپ ایک نیشن کے لیے، اپنے محکمے کے لیے، لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے اور اس کے وقار کے لیے اب اپنی جان دے دیں، اس سے بڑی اور کیا خدمت ہو سکتی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ملک صاحب، یہ بتائیے گا کہ جب کوئی پولیس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کرتا ہے، اس میں بھرتی ہوتا ہے، چاہے وہ کانسٹیبل ہو، چاہے وہ ASI ہو، سب انسپیکٹر ہو یا اس سے بڑے رینک کا ہو، تو اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو خدمات اس نے سر انجام دینی ہے ملک کے لیے، قوم کے لیے، لوگوں کے لیے، شہریوں کے لیے، ان کی عزت، مال اور جان کا تحفظ کرنا ہے، تو اس میں اپنی جان بھی اس کی جا سکتی ہے۔ آپس میں کولیگس، آپس میں پولیس اہلکار، پولیس افسران ڈسکس کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ اس پروفیشن میں ہیں اور روز آپ کا جو ہے واسطہ ان لوگوں سے ہے جن کو پرواہ نہیں ہے، اور جو لوگ دوسروں کی جان و مال کو خطرے میں ڈالتے ہیں اپنی اس میں، تو آپ کو روز یہ اس بات کی بات چیت بھی ہوتی ہے، اس بات کی آپس میں ڈسکشن بھی ہوتی ہے، اور یہ ایک جذبہ ہوتا ہے جو ہر انسان میں مختلف اس میں پایا جاتا ہے، کسی کا بہت زیادہ جذبہ ہوتا ہے، کسی کا اس سے ذرا کم، لیکن یہ ہے کہ جو بھی فورس میں آتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کسی وقت بھی میرے ساتھ یہ واقعہ ہو سکتا ہے، اور میں نے اپنی جان دینی ہے اس ملک کے لیے، اس ملک کے عوام کے لیے، اپنے محکمے کے لیے، اور اس کو سرخرو کرنا۔ ٹھیک ہے، تو اویس صاحب، جب کسی ایسے مشن پہ پولیس جاتی ہے اور اس میں سینئر افسران بھی ہوتے ہیں، نیچے جو کانسٹیبل ہے، ہیڈ کانسٹیبل ہے، ASI ہے، وہ بھی یقیناً اپنی تیاری کے ساتھ جاتے ہیں کسی مشن پہ، کسی ٹاسک پہ، تو کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ کسی کے ساتھ کیا مس ہیپ ہو سکتا ہے، وہ سرخرو ہو کے واپس آئیں گے یا کسی کی جان جا سکتی ہے یا شہادت کے رتبے پہ وہ جا سکتا ہے، تو تب کیا جذبات ہوتے ہیں پولیس کے لوگوں کے؟ دیکھیں، جب آپ کسی بھی مشن پر جاتے ہیں تو یہ تو آبویس ہوتا ہے کہ آپ وہاں سے یا جیت کے آئیں گے یا آپ کو کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور آپ جیسے ایسے آؤٹ لاؤز کے خلاف جائیں گے جو کہ بڑے دہشت گرد ہیں یا جو ہے، تو وہ تو آپ کو ذہن میں ہوتا ہی ہے کہ یہ شہادت کا رتبہ بھی مل سکتا ہے، بس زخمی بھی ہو سکتے ہیں اور بھی کوئی واقعہ آ سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب کوئی ساتھی شہید ہو جائے تو اس کا ایک دکھ کا احساس ہوتا ہے، ایک بڑے کرب سے گزرنا پڑتا ہے، کئی لوگوں کے ساتھ آپ کی اتنی زیادہ وہ ہوتی ہے، ہر وقت کا ساتھ ہوتا ہے، تو بڑے کرب سے گزرنا پڑتا ہے، اگر کوئی ساتھی شہید ہو جائے اس کے دکھ اور افسوس میں بہت کرب سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ ذاتی طور پہ کافی جگہ پہ یہ دیکھا گیا کہ جو ساتھ والے لوگ ہوتے ہیں ان پہ انتہائی قسم و پرسی کا عالم ہوتا ہے، اور بڑے دکھ، اور اس میں وہ عالم بڑا دکھی ہوتا ہے کہ آپ کا ایک ساتھی جو ہے وہ جان دے دی ہے اس نے اور وہ شہید ہو گیا ہے، اور کئی لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، تو وہ پریشانی کا عالم ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے اس کے اندر، لیکن اس وقت آپ کو حوصلے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور جو کمانڈر ہوتا ہے اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے جوانوں کو حوصلے میں رکھے، نقصان تو ہو جاتا ہے لیکن اپنی ٹیم کو اکٹھا رکھے، ان میں حوصلہ رکھے، تو بہرحال یہ ایک دکھ کا کرب اور دکھ کا عالم ہوتا ہے۔